عقلمندی اور دانشمندی کا مظاہرہ کرنا، خون میں اس جنگ کو مکہ سے بچا لینا اور معاشرے کے درمیان ایک پاکیزگی کا نمونہ پیش کرنا، ساری زندگی مسلمانوں نے نہیں جو غیر مسلموں نے تاریخ لکھی ہے اس تاریخ میں بھی آئینے کی طرح سرکار کی زندگی جھلک رہی ہے۔ جناب عیسیٰ کے ایمان لانے والا ہم کو صحیح میں ایمان لاتے ہوئے کفر ہے، سارے نبی رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے مسلمان بننے کے لیے، لیکن جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں وہ بھی بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی ہے، وہ بتا دیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کس تاریخ کو نبوت انہوں نے اعلان فرمایا ہے۔ ان کی زندگی کے صرف آخری 1-2 سال کے حالات ملتے ہیں ہم کو قرآن شریف اور حدیث میں جو ان کی زندگی کے تعلق سے معلوم ہوتا ہے، وہی ان کی زندگی کے آخری ایام کی کیفیت معلوم ہے۔ فرام دا کریڈل ماں کی گود سے لے کر سارے واقعات کسی کی پیغمبر کے محفوظ نہیں ہے، نہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے، نہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے، نہ نوح علیہ السلام کے، جو بھی موجود ہے جتنا قرآن میں ہے جتنا حضور نے کہا ہے اتنا ہی موجود ہے، مگر وہی کرسچن بولتا ہے he was born within the full light of history، محمد تاریخ کے بالکل اجالے میں پیدا ہوئے ہیں، جو ان کا خانے کی زندگی اور منیور اور ان کی میدان جنگ کی زندگی اور جماعت کی زندگی، انفرادی زندگی، ساری چیزیں کتابوں میں ان کے صحابہ نے محفوظ کر لیا ہے۔ اس معنی پر بھی مصطفیٰ سب سے ممتاز ہے کہ دوسروں کی زندگی کا چند چیپٹر موجود ہے اور حضور کی زندگی کا سارا چیپٹر اتہاس میں موجود ہے۔ سرکار کی پہلی شادی بیواؤں کے امتحان کے لیے تھی۔ اب ایک شادی جناب میمونہ سے، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی قبر انور مکہ المکرمہ سے مدینہ جاتے ہوئے، مدینہ جاتے مسجد عائشہ سے تھوڑا آگے، مدینہ سے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے بائیں ہاتھ کی طرف ہے، وہاں کی گورنمنٹ نے بلڈوزر سے توڑنے کا پلان بنایا، مگر مصطفیٰ کی اہلیہ مسلمانوں کو مقدس ماں کی قبر انور کی ایسی حیبت ہے کہ آج تک قبر کو وہ توڑ نہیں پایا۔ قبر انور سے بے شمار کرامتوں کا صدور آج بھی ہو رہا ہے، اس لیے جب بھی آپ حج بیت اللہ کو جائیں یا عمرے کے سفر پہ جائیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس پہ ضرور جائیں۔ آج بھی بالکل ہائی وے کے سڑک کے کنارے موجود ہے، سڑک اس کے آگے وہ وسیع ہوئی ہے، بیچ میں اس کی قبر انور آ گئی ہے۔ وہ بیوہ تھی، سرکار دو جہاں کافروں کے ساتھ شرط کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تھے، عمرہ کر کے بعد 3 دن ٹھہرنا تھا، اسی دوران حضور کا مقصد یہ تھا کہ بیوہ عورتوں کو سمان دینا، جس کو مکہ کے لوگوں نے صحیح سمجھ لیا تھا۔ سرکار نے نکاح کا پیغام پیش کیا، جناب میمونہ نے قبول فرمایا، حضور نے عقد کر لیا۔ اب ولیمہ کی دعوت سرکار کو کرنا تھا، لیکن شرط کے مطابق 3 دن پورے ہو چکے تھے، مکہ والوں نے کہا کہ آپ قیامت مکے میں نہیں ہوگا، شرط کے مطابق آپ واپس مدینہ چلے جائیں۔ سرکار مدینہ چلے گئے، سیدہ میمونہ حضور کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئے۔ سیدہ میمونہ کی شادی، ایک تو وہ بیوہ تھی، ان کو اللہ رسول نے عزت دی، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ، اس وقت اسلام کے دشمن مسلمانوں کو نکلنے کے لیے ہر وقت پلان بناتے تھے، جو کلمہ پڑھے گا پھانسی کے پھندے میں لٹکا دیا جائے گا، جو کلمہ پڑھے گا اسے آگ میں لٹا دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہاں کے کافی میدان بدر میں آ گئے، یہاں تک کہ مدینہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، جس کے مقابلے میں خندق کی جنگ ہوئی۔ 4 کلومیٹر دور میدان احد پہ اسلام مٹانے کے لیے مکہ کے سارے سرکردہ وہاں چلے گئے۔ آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا، صحابہ کرام نے جنگ کے ختم ہونے کے بعد اس ارشاد پر عمل نہیں کیا، نتیجے میں دوبارہ واپس درے سے اندر گھس کر جو دھمال مچایا کافروں نے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ خطرناک جنگ اسلام کی، آقا اسلام کے خاندان اندر شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں جو سب سے بڑا رول ادا کیا تھا وہ خالد بن ولید تھے، جو کافروں کی طرف سے زبردست اٹیک کروایا تھا۔ خالد بن ولید مشاط کی انداز تھے، زبردست فیلڈ مارشل تھے، وہ ہزاروں کے بیچ میں گھسنے والا شیر قدر کہلاتے تھے۔ میدان بدر میں بھی اس کا رول تھا، میدان احد میں تو اس کا ہی رول تھا، جنہوں نے فوج کو واپس بولا کے پیچھے سے اٹیک کر کے 70 صحابہ کو شہید کیا۔ سرکاری فوج ہم مسلمان حضرت بھی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام میدان احد کے ایک کھائی میں
सरकार कोठा फिर से गए, तशरीफ ले गए। दुश्मनों की यलगान हो रही थी कि सरकार कोठा के बारे में अफवाह फैला दी, इस्लाम के पैगंबर शहीद हो गए। खतरनाक रोल किसका था? खालिद इब्न वलीद का। मैदान बद्र में खालिद इब्न वलीद का रोल है। कुरैश का सरदार अबू सुफियान था, अबू जहल था, और खालिद इब्न वलीद बहुत बड़ा जंगी बहादुर था। इस्लाम को जुस्तजू थी इसी ताकतवर की, चूंकि सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात फराइज़ व वाजिबात है, लेकिन जो काफिरों पर इस्लाम जाने से रुकावट बन जाए, काफिर जो करोड़ों जहन्नम में जाने वाले हैं, इस्लाम कहाँ जाना चाहता है ताकि उन्हें शिर्क से बचाए, कुफ्र से बचाए, वो कलमा करके मुसलमान बनकर जन्नत का भागीदार बने। लेकिन बीच में कोई दीवार खड़ा किया हुआ नहीं जाने देंगे, वो करोड़ों काफिर ही रहेगा, वो जहन्नम की आग में जलेगा, इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंच पाएगा। इस्लाम कहता है अगर 10 लोग तेरा रास्ता रोके हुए हैं, तेरी राह में रिस्ट्रिक्शन खड़े किया हुआ है, उसको बसो ताकत से उस रुकावट को दूर कर दे। क्योंकि 5 आदमी मरेगा और 5 करोड़ तक इस्लाम पहुंच जाएगा। 5 करोड़ इस्लाम से महरूम न रहे, इन 5 को कत्ल कर दे, 5 कत्ल होगा, 50 करोड़ जहन्नम जाने से बच जाएंगे। यही है इस्लामी वार की अहमियत, इस्लामी जंग की हैसियत, यानी इस्लाम दिफा करने के लिए जंग का परमिशन दिया है। अपनी तरफ से ताकि 2 4 5 जो बात नहीं मानते वह लाख के भूखे होते हैं, इसलिए उन लाख के मानने वालों को तलवार के बल के रास्ते से हटाया जाए। इस्लाम का जिहाद का फॉर्मूला यही है ताकि इस 5 की वजह से करोड़ों फैल से महरूम न हो जाए, करोड़ों आदमी तक इस्लाम पहुंचने से वंचित न रह जाए। इसलिए इस्लाम ने अपनी तरफ से पहल करते हुए इस रुकावट को दूर करे, इसी का नाम जिहाद है। कोई मेरी मस्जिद पे अटैक करे, नमाज पे अटैक करे, इबादत पे हमला करे, फिर अपना दिफा करने के लिए उससे जंग करना, ये किसी की तारीफ में बुरा नहीं था और कयामत तक ये बुरा नहीं रहेगा। यही है इस्लामी जिहाद। आका अलैहिस्सलाम को जरूरत थी मुजाहिद की, तीर अंदाज की, चूंकि सारे काफिर इस्लाम मिटाने पे तुले हैं, करीब शर्तों के साथ मुस्तफा ने सुलह किया था, उसके बावजूद भी मुस्तफा को जरूरत थी मुजाहिद की जो मैदान जंग में काम आए। तो खालिद इब्न वलीद जो बद्र और उहद में धमाल मचाया था, वो कलमा पढ़ नहीं रहा था, सैयदा मैमूना से हुजूर ने निकाह फरमाया। आज की हिंदुस्तान में दुश्मनी को दूर करने के लिए निकाह और रिश्तेदारी एक अहम रोल अदा करती है। 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, दोनों कचहरी जा रहे हैं, एक अफगानिस की जमीन के लिए समाज के लोग मिलकर इसका बेटा उसकी बेटी रिश्ता करवा के दुश्मनी की आग बुझा देते हैं। ये आज भी है, पर 1400 साल पहले इसका बड़ा महत्व था। सैयदा मैमूना से मुस्तफा ने अर्ज किया, एक तो वह बेवा थी, उनको सम्मान दिया, दूसरा उस शादी की बरकत ये हुई कि खालिद इब्न वलीद जो मक्का का मशकात तीर अंदाज कहलाता था, वह सैयदा मैमूना का भतीजा था, वह सैयदा मैमूना के पास रहता था, उनकी परवरिश में था। जब खालिद इब्न वलीद ने देखा कि मेरी बेटी मैमूना मुस्तफा के निकाह में आ गई है, 4-5 दिन के बाद मक्का का सबसे बड़ा जनरल उस निकाह के सदके में कलमा पढ़कर मुस्तफा के पास आ गया। बताया सरकार की जिंदगी का मुताला करना चाहिए कि हुजूर की जब पहली शादी का ये बड़ी हिम्मत है और उनकी सारी शादियों में यही हिम्मत है। सरकार दो जहां के पास एक गुलाम ज़ैद इब्न हारिसा था, ज़ैद इब्न हारिसा जो हज़रत खदीजा के पास का गुलाम था। जब शादी की सरकार से उन्होंने सरकार की खिदमत में हिबा कर दिया, ज़ैद इब्न हारिसा मुस्तफा के गुलाम हो गए। उनके बाप को पता चला कि मेरा बेटा मोहम्मद अरबी के पास है। उनका बाप उनका चाचा रोता रोता आया, कहा कि जितना पैसा लेना हो ले लीजिए, मगर हमारा बेटा आपके पास है, उस बेटे को मुझको हवाले कर दीजिए। उनकी मां रो रही है, हम भी बेटे की जुबानी बड़े परेशान है। हुजूर ने कहा कि ठीक है, ज़ैद को मैं बुलाता हूँ, ज़ैद अगर तेरे पास जाना चाहता है वो तेरे पास चला जा, मैं 1 पैसा तुझसे नहीं लूंगा, और अगर ज़ैद यहाँ रहना चाहता है फिर ये फैसला तुमको करना है कि क्या करना है। जनाब ज़ैद बुलाए गए, कहा ज़ैद ये कौन है? कहा मेरे अबू है। ये कौन है? मेरे चचा है। कहा दोनों तुमको लेने आए, चले जाओ। जनाब ज़ैद ने कहा नहीं हुजूर, मैं आपको छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यानी सबसे बड़ा आप है, इस मुकद्दस दरबार को छोड़ के मैं कहा जाऊं। जब ज़ैद के बाप ने देखा मेरा बेटा अच्छी जगह है, जबरदस्त माँ बाप का प्यार यहाँ मिला है, बाप और चाचा दोनों वापस चले गए। जब बाप को ज़ैद ने छोड़ दिया हुजूर की वजह से, तो हुजूर ने कहा मेरा बेटा है ज़ैद मेरा बेटा है, तो ज़ैद को हुजूर ने
تم جوان ہو گئے تو سرکار مجھ کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ میں غلام ہوں، میں غریب ہوں، کون مجھ کو بیٹی دے گا؟ حضور نے کہا اشارے اشارے میں اسلام آ گیا ہے، اب یہ فرق مٹ گیا ہے عرب و عجم کا، کالے اور گورے کا، لا فضل لعربی علی عجم ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی۔ اب اسلام آ گیا ہے، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، جو جتنا زیادہ متقی ہوگا وہی قابل احترام ٹھہرے گا۔ آج بھی ایک کالا کلوٹا چنارے کا بیٹا وہ اگر اس مسجد میں علم اور تقوی کے ساتھ آ جائے تو نمبر پہ وہ بیٹھتا ہے، امامہ باندھ کر ہاتھ میں عصا لے کے رجسٹر نیچے ہے، ایڈوکیٹ نیچے ہے، MBBS سے خاصیت ڈگری ہولڈر نیچے ہے، وہ قوم کو ایسا خطاب کرتا ہے جیسے سامنے رعایا بیٹھ ہو اور کوئی فیلڈ مارشل اپنی فوج کو للکار رہا ہو۔ اب کتنی عزت دی ایک کالے کلر کے مزدور کے بیٹے کو امامت کے مسئلے پہ کھڑا کیا۔ اور دوسرا مذہب ہے جہاں پر عمل ہی پوجا کرے گا، وہی کرے گا، وہی سہاگا کرے گا، کوئی دوسرا چاہے باپ ایڈوکیٹ ہو چاہے باپ خاصیت ڈگری ہولڈر ہو وہ نہیں کرے گا۔ یہ اسلام ہے، چاہے ندا، چاہے جناح، چاہے دھوبی، چاہے صافی، چاہے کبیر کا بیٹا اگر مومن ہے، متقی ہے، قرآن حدیث کا علم ہے، وہ امامت وہی کرے گا، قیادت وہی کرے گا۔ اسلام نے قیادت کا رخ موڑ دیا، اب وہاں رنگ بھی دیکھا جائے گا، برادری بھی دیکھی جائے گی۔ حضور نے کیا کہا، زید کون تم کو اپنی بیٹی نہیں دے گا؟ جاؤ جاؤ۔ حضور نے اپنی پھپھیری بہن، اپنی خبیثات بہن کو سرکار نے زینب بنت جحش کے پاس بھیجا، جاؤ زید کو کہہ دینا کہ وہ اپنا عقد ہمارے ساتھ کر دے۔ جناب زید دبے پاؤں میں گئے، کہا قریش کی شہزادی خوبصورت کریم خاتون مصطفیٰ جان رحمت کی خبیثات بہن، ان کے پاس حضور نے بھیجا۔ جب جناب زید گئے، زینب کے بھائی نے انکار کر دیا، نہیں کہا زید کہاں کی بہن زینب۔ انہوں نے سوچا یہ حضور کی رائے ہے، حضور کا مشورہ ہے، مشورہ حضور نے دیا ہے، اگر میں نہیں مانوں تو صرف کافر نہیں ہو جاؤں گا، بلکہ حضور کا مشورہ ہے کہ قریش کی خاتون ہے، شہزادی حضور کی سفید بہن ہے، کہ غلام سے کیسے نکاح ہوگا۔ اپنے حساب سے حضور کی رائے سمجھ کر کے انہوں نے سمجھا ٹھکرا دینے میں کوئی بہت بڑا حرج نہیں ہے۔ ہندوستان، پاکستان، امریکہ کا پریزیڈنٹ کوئی ہو، وہ کسی کو مشورہ دے کہ تم اپنی بیٹی کی نکاح میں دے دو، ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کوئی سربراہ کسی بھی جوان کو یہ مشورہ دے کہ تم کو ان سے شادی کرنی پڑے گی۔ تو دنیا کا سربراہ یہ ہوتا ہے جو رائے دے سکتا ہے، اپنا حکم تھوپ نہیں سکتا ہے۔ مصطفیٰ حاکم ہے اور دنیا کے حاکموں سے کتنا الگ ہے، وہ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب زینب کے بھائی نے حضور کے پروپوزل کو ٹھکرا دیا تو ابھی زید واپس لوٹ کے حضور کے پاس آیا ہے۔ جبرائیل امین خدا کا پیغام لے کے زمین پر آ گئے، کہا فما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ۔ یعنی اللہ کہتا ہے جب اللہ کا رسول کسی بات کا حکم دے، کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کو اپنا ذاتی اختیار اس معاملے میں نہیں رہ جاتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے حکم دیا تھا، مگر مصطفیٰ کے حکم کو اللہ اپنا حکم قرار دے رہا ہے۔ ایسا قضى اللہ ورسولہ، اور حضور کی رائے حضور کا حکم کے مطابق ہے، اور حکم حضور کا حکم اللہ کا حکم ہے، اس میں کسی مومن مرد عورت کو اپنا ذاتی اختیار نہیں رہ جاتا۔ یہی فرق ہے، دنیا کا حاکم عاصی ہوتا ہے، اپنا حکم جوان میں تھوپ نہیں سکتا ہے۔ مصطفیٰ مختار کل ہے، جس بات کا حکم دے گئے ان کی زندگی میں بھی لازم ہے، ظاہری حیات سے پردہ کر ڈالنے کے بعد قیامت تک امتی پر وہ حکم لازم ہو جاتا ہے۔ جب یہ قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی، جناب زینب نے زید کو بلایا، کہا زید آ جاؤ، اللہ رسول کے حکم کے سامنے میں سرنجر کرتی ہوں، میں تجھ سے نکاح کرنے کو رضامند ہوں۔ سبحان اللہ، یہی ہے اسلامی کوالٹی۔ جب بھی کہا جائے اللہ سے ڈرو، مومن کا دل پسند جاتا ہے، مومن کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جب مومن سے کہا جائے جھوٹ مت بولو، وہ آہستہ نہیں ہے بلکہ مومن سے تصویر جھکا دیتا ہے۔ اور جب مومن پکڑ جائے، مولانا بولے کہ ماں باپ کو مت ستاؤ، وہ بولے کہ ہم مولانا کے سامنے باپ کو ماریں گے، کیا کرے گا؟ مولانا بولے ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، 80 سال جہنم میں چلنا پڑے گا۔ وہ سامنے بیوی اور سگریٹ اور گٹکا چبائے، بولے میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو مولانا کیا کرتا ہے؟ یہ ہے کافرانہ صفت۔ جب اللہ سے ڈرنے کی بات کہی جائے تو
اس کو گناہ کرنے کی ضد چڑھ جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. جب ان سے کہا جائے کہ کرو اللہ سے تو گناہ کرنے کی ضد چڑھ جاتی ہے. کن کو؟ کافروں کو. اور مومن کو جب کہا جائے اللہ سے ڈرو فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. نصیحت مسلمانوں کو فائدہ دیتی ہے. جب اللہ رسول کا نام آ جائے مومن سرنڈر ٹو دا ول آف اللہ کی مرضی کے سامنے جھک جاتا ہے. یہی ہے مومنانہ صفت. اس نے کبھی باقیانہ مغرورانہ عیجنا عالموں کے کتاب کی توہین کرنا پیر و مرشد کے ارشادات کے خلاف چلنا دنیا کہاں سے کہاں چلے گی یہ بندے کہہ رہے ہیں یہ کافرانہ صفت ہے. بلکہ جہاں مولانا بولے جہاں عالم بولے پیر و مرشد نے کہا کہ مصطفیٰ کی سنتوں کا پیغام ہے. مومنانہ کوالٹی یہ ہے کہ فوراً سرنڈر کر جائے سر تسلیم جھکا دے. یہ ہے کہ مومنانہ صفت اس کے اندر موجود ہے. جناب زینب سے نکاح ہو گیا. سرکار دو جہاں کے مذہب نے حضور کی غلامی میں زید کو قریش کی بڑی شہزادی کا شوہر بنا دیا. سبحان اللہ. جناب زینب بنت جحش زید کے نکاح کروا گئے. لیکن سرکار دو جہاں السلام کی جو بیٹی بہن تھی قریش کی شہزادی تھی چند دن دونوں ساتھ میں رہے. وہ نکاح بہت دن تک نہیں چل پایا. اللہ کا قانون تھا مصطفیٰ کا حکم تھا. زینب کے بھائی نے خاندان والوں کو مان لیا نکاح ہو گیا. لیکن جو بھی جناب سے زینب کا ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پایا. ایڈجسٹمنٹ جب نہیں ہو پایا تو پھر طلاق واقع ہو گئی. جب طلاق واقع ہو گئی چونکہ حضور کے کہنے سے انہوں نے زید سے نکاح کیا تھا. اللہ رسول کے حکم پہ عمل کیا تھا. وہ تھی قریش کی شہزادی. جب طلاق واقع ہوئی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے فرمان کا مان سمان اور زینب بنت جحش کی دلجوئی کی خاطر اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے فرمان جاری کیا. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها. اللہ کہتا اے حبیب جب جناب زید نے زینب سے اپنا مطلب پورا کر لیا اور دونوں میں جدائی ہو گئی تو عدت گزر جانے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ محبوب میں نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا. میں نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا. سب بجنا کہا. جناب زینب ساری زندگی مسکراتی رہی اس بات پر کہ میرے نکاح کا وکیل میرا رب میرا پروردگار ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے محبوب سے زینب کا نکاح کر دیا. جب زینب سے نکاح ہوا سرکار کو جہاں کا چونکہ غلام سے نکاح ہوا تھا انہوں نے اسے طلاق ہو گئی. ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پایا تو حضور میں عزت دیتے ہیں. اللہ رب العزت کے فیصلے کے مطابق اپنے حرم سرا میں جناب زینب کو لایا. حضور کی 11 شادی اس میں سے 9 خواتین بیوہ تھی. ایک طلاق شدہ تھی جناب زینب. ایک طلاق شدہ باقی 9 سال کی ساری بیوہ. صرف ایک خاتون جناب عائشہ تھی جو کنواری تھی جو مصطفیٰ کے عہد میں آئی تھی. جناب زینب بھی اللہ نے اس کا نکاح محبوب سے کرایا. سماج میں بدگوئی پھیل گئی. لوگ کہنے لگے زید کو حضور نے اپنا بیٹا بولا تھا اور بیٹے کی بیوی سے محمد ابن عبداللہ نے نکاح کر لیا. یعنی اپنے منہ بولا بیٹے کی بیوی سے ان کی اپنی بہو سے انہوں نے نکاح کر لیا. یہ عرب میں دستور تھا. منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹوں کی طرح لوگ مانتے تھے. منہ بولی بیٹی حقیقی بیٹی کی طرح مانتے تھے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. پیر صاحب سے جو مرید ہو جائے شادی کو پوری کا وہ بھی دونوں میں اجنبیت کا رشتہ رہتا ہے. پیر صاحب سے پردہ فرض ہے. جو ٹیچر لڑکیوں کو پڑھائے جوان ہونے کے بعد ان سے بھی پردہ فرض ہے. اور پھر اپنے دیور سے پردہ فرض ہے. جس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے پردہ فرض ہے. پیر سے نکاح ہو سکتا ہے پردہ فرض ہے. استاد سے نکاح ہو سکتا ہے پردہ فرض ہے. امام صاحب سے نکاح ہو سکتا ہے پردہ فرض ہے. ایسا بے پردگی کا نتیجہ ہے کہ بڑی بہن رہ گئی چھوٹی بہن شادی کو لے کے صاحب کا نام کھا گیا. جہاں مصطفیٰ کے قانون کی ہتھیاں ہوں گی وہاں سماج تباہ ہوگا, گھر تباہ ہوگا, عزت تباہ ہوگی, سکون تباہ ہوگا. کیونکہ سارا سکون اللہ نے مصطفیٰ کی غلامی میں رکھ دیا ہے. جہاں زمین کے قانون کی ہتھیاں اڑائی جائیں گی وہاں سے اللہ تعالیٰ چھین لے گا. زمانے میں بے حیاں, زناکاریاں, بلاکار فون کے ذریعہ, ٹیوشن کے ذریعہ, کوچنگ سینٹر کے ذریعہ, آنکھ ملانے کے ذریعہ جہاں قانون پردہ ختم قدم قدم پہ زنا, کڈنیپ, گینگ ریپ, پھر
को तोड़ने के लिए जनाब ज़ैनब से निकाह किया और दुनिया वालों को बता दिया कि मुंह बोला बेटा अपने बेटे की तरह नहीं होता है, मुंह बोली बेटी अपनी बेटी की तरह नहीं होती है, बाप की प्रॉपर्टी में मुंह बोला बेटा हिस्सा नहीं पाएगा, मुंह बोली बेटी को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। जब लोग बोलने लगे तो अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेजा, जाओ सुना दो दुनिया को, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ये मुस्तफा किसी मर्द के बाप नहीं है, वो अल्लाह के रसूल है, खातमुन नबिय्यीन है। मुस्तफा ने जो कुछ किया है वो अल्लाह के फैसले से किया है। अब क़यामत तक एक कानून मिल गया कि मुर्गोला बेटा हकीकी बेटों की तरह नहीं होता है। ये शादी भी एक गलत पर्दा के खात्मे के तौर पर हुई है। अब क़यामत तक जहाँ मुर्गोला बेटा मुर्गोली बेटी एक आम औलादों की तरह है, आम बेटियों की तरह है, ये कानून को तोड़ने वाला मुस्तफा है। इस शादी से दुनिया के लोगों को वही नेमत मिली कि हजारों घर उजड़ने से बच गया, दुनिया का समाज जलने से बचता चला गया। सरकार दो जहां की एक शादी है, मदीने मुनव्वरा में एक खानदान था जो हमेशा इस्लाम मिटाने पे तुला रहता, इस्लाम मिटाने पे तुला रहता। जंग हुई, उस दौरान जंग में ये हुआ कि काफिर को शिकस्त हुई। काफिर की सरदार की बेटी मुसलमानों की से पास गिरफ्तार होकर आ गई। सरदार गोजमान इस्लाम ने उस सरदार की बेटी से सहाबा के मशवरे पर अक्द कर लिया। चूंकि सरदार की बेटी है, वह इस्लाम का कट्टर दुश्मन था, उसकी बेटी गिरफ्तार होकर आई है। 2 मिनट बर्दाश्त कर लें, 2 मिनट ज्यादा नहीं, मैं खुद परेशान हूँ, मुझे खुद 2 बजे निकलना था, मेरा 2:30 बज गए हैं, मैं खुद आपसे ज्यादा परेशान हूँ, उसको निकलना है। मगर मुझे बात छिड़ गई है ऐसी, मैं नौजवान नस्लों को सेटिस्फाइड कर तो बता दूं, इन काफिरों ने आज हमें लोगों का ताबीक बदलने पर मजबूर किया है। आज तक हम सरकार की शादी की हिम्मतों पर खिताब नहीं करते थे, लेकिन इन काफिरों ने जनाजा के वक्त की जरूरत है हुजूर की जिंदगी का सारा चैप्टर कौम के सामने बयान किया जाए, ताकि उनके फरहलाने से मेरा बच्चा डिस्प्यूटेड या कंफ्यूज न हो जाए। इतना इल्म रहे कि काफिरों के उसकी साजिश पे थूक दे और उनके इश्क़ रिसालत का दर्द गहराता चला जाए। इतना तो जरूर होना चाहिए, इल्म रहना चाहिए। मदीने का एक कबीला इस्लाम दुश्मनी में आगे आगे रहता था, मिटा दे मुसलमानों को, भगा दे मदीने से, इसका रोजाना इनकी जमात बढ़ती चली जा रही है। जंग हुई, उस कबीले को शिकस्त हुई, उस सरदार की बेटी मुस्तफा के पास गिरफ्तार हो गया। सहाबा ने मशवरा दिया, सरकार सब गुलामों को लोगों ने ले लिया, गिरफ्तार शुदा जानवरों को लोगों को उन्होंने ले लिया, बस सरदार की बेटी है। कोई दूसरा सहाबी हमारे गनीमत के तौर पर ले लेता, अच्छा नहीं है, सरदार की बेटी को हमारा सरदार ही अपने निकाह में रख ले, इज्जत में बात हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने इज्जत देते हुए उस सरदार की बेटी से अक्द कर लिया। जब अक्द किया तो 4, 10, 20 दिन, महीना भर हुजूर के पास हो रही, रात भर मुस्तफा का सजदा, मुस्तफा का क़याम, अल्लाह के हुजूर उन्नत के जलाला, वो देखकर दंग रह गई। उस इस्लाम के दुश्मन की शहजादी, वो सोचता था पहले ये कैसे किस तरह की तरह एक बादशाह कायम करना चाहते हैं, लेकिन जब उसकी निजी जिंदगी का मुताला उस सरदार की बेटी ने किया, जब बाप के पास जाके मुस्तफा की सीरत को बयान किया, तलवार फेंक दी। कबीले का सरदार जो इस्लाम को ज़बह करने पे तुला रहता था, वो उनका सारा खानदान अपनी बेटी की ज़बानी मुस्तफा के अखलाक की कहानी सुनकर सारा कबीला हुजूर के पास आया। ज़बान कलमा पढ़कर मुशर्रफ का इस्लाम हो गया। मैं कहता मेरे जैसा बंधु 4 घंटा खिताब करके 40 साल जिंदगी में 40 काफिर को भी कलमा न पढ़ा पाए, पर मुस्तफा की वो शादी है जो शादी हजारों को 1 मिनट में कलमा पढ़ा दे। इसलिए मुस्तफा की शादी ऐश के लिए नहीं थी, इस्लाम की तबलीग का हिस्सा थी। उसी में जब आपकी सारी बीवियां कोई 40 साल की, कोई 35 साल की, कोई 50 साल की है, तो सरकार रोजगार सरकारी में जब होते हैं, औरतों के मखसूस कवानीन किन की ज़बानी औरतों को मिलती, मर्दों के उसूल तो अबू हुरैरा की ज़बानी मिल गए और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की ज़बानी मिल गए। सरकार पता फरमा चाहेंगे, एक बड़े पढ़े लिखे पढ़े लिखे 3 बुजुर्ग ने छोड़ के दुनिया से गए, इनके जरिए अपना मालूम हो जाए, लेकिन औरतों के मखसूस मसाइल किनके जरिए मालूम होंगे। सरकार के पास एक ऐसी बीवी चाहिए
جو حضور کی حدیثوں میں جرا کرے، سرکار کی بات کی حکمت جانے، پہلے جنت کی والی آیت کون نازل ہوگی، حرام و حلال کی آیت پہلے کیوں نہیں نازل ہوگی، جنت اور جہنم کی بات کیوں نازل ہوگی؟ سیدہ عائشہ پوچھتی ہے سرکار پہلے زمانے میں شروع میں جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، آخرت کی باتیں، پھر بعد میں شراب حرام، زنا حرام کو کہا گیا۔ شروع میں لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، اگر حرام و حلال کی باتیں تو لوگ اس کو بوجھ سمجھتے تھے، ممکن ہے کہ اسلام سے باہر ہو جاتے۔ پہلے جنت کی بشارت دی گئی، جب اسلام میں دل جم گیا پھر حرام و حلال کے قانون تک گئے، لوگوں نے آسانی سے اس کو قبول کر لیا۔ اس طرح ساری باتیں پورے سیدہ عائشہ سرکار سے پوچھتی تھی۔ ایک خاتون چاہتی تھی جو حضور کے حجرے میں رہ کر، سرکار کے پاس رہ کر کمپیوٹر کی طرح حضور کی ساری باتوں کو اپنے سینے میں اسٹور کر لے، پھر سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد کروڑوں مسلمانوں تک وہ اپنی زبانی مصطفیٰ کا پیغام عورتوں کی محفل میں پہنچائے، جو لفظ سمجھ نہیں پائے پردے میں رہ کر ان کو سمجھائے۔ ساری دنیا کو مصطفیٰ کی بیوہ تھے، 35 سال، 40 سال، 45 سال، ایک خاتون کو چاہیے جو مصطفیٰ کی شریعت کو مکمل کر دے۔ آدھی شریعت مردوں کے لیے ہے اور آدھی عورتوں کے لیے ہے۔ مردوں کا قانون جو مصطفیٰ نے بیان کیا ان کے صحابہ بیان کریں گے، عورتوں کے مخصوص مسائل کن کی زبانی ملیں گے۔ اس لیے اللہ کی پسند کے مطابق سیدہ عائشہ جن کی عمر 6 سال کی تھی، جو 2 سال کی عمر میں حضور کے حرم سرا میں آئی، وہ اپنے یادداشت بنا کے تھی۔ عرب کے سارے بڑے شعراء کے اشعار سیدہ عائشہ کو یاد تھے۔ صدیق اکبر کی بیٹی تھی، عرب کی شہزادی تھی، وہ اپنے یادداشت غضب کی تھی۔ حضور کی ساری باتوں کو اسٹور کیا۔ جب سرکار پردہ فرمائے، پردے میں رہ کر صحابہ کی جماعت کو مفسرہ بن کر، محدثہ بن کر، ایسا بن کر باہر ہوئے۔ اس کا مطلب یہ نکلا آج شریعت اسلامیہ اگر مکمل ہے تو احسان مرتبہ عائشہ کا ہے، ان کی وجہ سے اسلامی شریعت مکمل ہو گئی۔ جو جتنا زیادہ حضور ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ سرکار عاشق ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ سرکار دو جہاں یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا موضوع بحث حضور کی ذات بن جاتی ہے۔ وہ بہمن ان چاروں کروڑ لوگوں سے بہتر وہ بہمن، اس نے کیا کہا حضور کی زندگی کو پڑھنے کے بعد؟ The first narrative of Muhammad, it is most difficult to get into the truth of it. Only a few of it I can get. What a dramatic succession of this picture of the scenes. This is Muhammad the Prophet, Muhammad the Warrior, Muhammad the Statesman, Muhammad the Orator, Muhammad the Saint, Muhammad the Businessman, Muhammad the Refuser of Prophet. The Muhammad علم دیتا ہے۔ میں جب اسلام کے پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں دل رہ جاتا ہے۔ ان کے کمالات کا ایک چیپٹر ختم نہیں ہو پاتا، ان کے اوصاف کا دوسرا باب سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ ہے، معلم ہے مصطفیٰ، صاحب ہے مصطفیٰ، اور تبھی آدمی کے